मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K24 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। रब ताला के करम से, मालिक के एहसान से, उसके करम से आज हम 27वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं नाज़रीन। और 27वें रोज़े में जहाँ दाखिल हो गए हैं वहीं पर दिल गमगीन है, दिल परेशान है, दिल अफसरदा है, दिल ये सोच रहा है कि अब ये प्यारा मेहमान हमसे रुखसत ले रहा है, अब से 2 से 3 रोज़ के अंदर ये हमसे रुखसत ले लेगा। और वो माह सयाम जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो बार बार ये कहते थे कि जी जिसने अगर रमज़ान का महीना पाया और उसमें अगर अपनी बख्शिश नहीं करवाई तो वो बड़ा ही कोई जैसे कहते हैं ना कि बदबख्त होगा, या कह लें एक तरीके से कि उसने बड़ा अपने ऊपर जुल्म किया। तो ये वो महीना जिसमें कोशिश करें अपनी इबादतों, रियाज़तों और अपनी सारी जो इबादतें हैं उनको कबूल मंजूर फरमा लें रब के हुजूर, रब की बारगाह। ये बहुत इंतहाई अहम महीना है और इस महीने के लिए अब जाते जाते हमारे दिल से दुआ यही है कि रब ताला इस मुबारक महीने को हमें अगले साल फिर नसीब फरमाए। तो आज नाज़रीन 27वां रोज़ा और ट्रांसमिशन का आगाज़ बाबरकत कलाम के साथ रब ताला के करेंगे कि जिसका जिक्र दिलों को रोशन मुनव्वर करता है। मेरे साथ उसके लिए कारी मोहम्मद सानी मौजूद हैं। कारी साहब की तरफ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज कौन सी सूरत इसकी तिलावत कुरान पाक समाप्त करेंगे? चलिए जी, बिस्मिल्लाह। इन्ना تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की साथ हासिल करे थे कारी मोहम्मद सानी। 27 रोज़ा और कल हमने रात को बात की थी जैसे कि लैलतुल क़द्र के हवाले से। कल आपने रात को 27वीं शब की हमारी ट्रांसमिशन भी देखी और बेशक बिलाशुबा ये लैलतुल क़द्र की जो रात है उसको तलाश करना उन तमाम रातों में बेहतर है जो बाकी रातें हमें रब ताला की तरफ से मिली हैं, ताक रातें जितनी यानी कि मिली हैं इस 27वीं शब में।
جس کو گزار کے اب ہم آج 27ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں ناظرین. اور یہ افطار ٹرانسمیشن کا معاملہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ انتہائی اہم چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، 27ویں رمضان کے حوالے سے. اور 27ویں رمضان کی جہاں میں بات کرتی ہوں تو 27ویں رمضان کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. آگے بڑھیں گے، اس پہ بات کریں گے، لیکن ٹرانسمیشن کے سپانسرز کی بھی بات کریں گے. سب سے پہلے جی اس ٹرانسمیشن کو سپانسر کیا ہے پیپسی نے. ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے شوکت خانم. ٹرانسمیشن کو سپانسر کر رہا ہے پٹیل ہاسپٹل، روح افزا، نیلسن پینٹس، الخدمت، جی ایف ایس بلڈرز، بامبے لائٹ ہاؤس، رومی بلڈرز، ملن اینگرو، پاکولا ملک، انداز کنولا، ایکٹیو لائف سٹائل، ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی. اور آج کے اگر میں اپنے آؤٹ فٹ کی بات کروں تو آج کا میرا آؤٹ فٹ جو ہے وہ اسپانسر کیا ہے جی عابس کلیکشن نے. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ عابس کلیکشن جی آج کے اس خوبصورت آؤٹ فٹ کے لیے. تو ہمارے تمام ہی اسپانسرز کا بے حد شکریہ جو پورے رمضان ہمارے ساتھ رہے. اور ناظرین، خداوند تعالیٰ کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میرے ساتھ نعت خواں رضوان زبیری موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. السلام علیکم رضوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آج کون سا کلام تیار کر کے لائے ہیں؟ آج میں پڑھ رہا ہوں زہر مقدر. بسم اللہ، شروع کیجئے. زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکی، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکی، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے غیرت سے ٹکرائے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکی، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر، پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکی، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زبر شتارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا
زباں پیگے اس کا نام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں غلامی کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا کلام ہے کہ اس میں میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ رکیں اور آپ یہ پڑھتے جائیں اور اگر رضوان زبیری صاحب آپ کی ایک تو آواز ہی بہت اچھی ہے یہ وہ کلام ہے جو بہت مشکل کلاموں میں سے ایک کلام ہے جس کی طرز میں پڑھنے کے لیے اور اگر میں یہ آپ سے گزارش کروں دوبارہ سے رضوان زبیری صاحب کے جو آخری آپ نے اس کا مقطع پڑھایا ہے کہ غلام والا وہ ذرا دوبارہ سے اس کو ذرا پڑھ دیجئے کیونکہ یہ ایک ایسا مقطع ہے کہ جو جس ہر ایک مومن کی ہر ایک مسلمان کی جو ہے یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے اور آقا کو کہے کہ آپ کے غلام جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں غلامی کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا غلامی کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں
طیب کا اعلیٰ مقام آیا. بلا شبہ بالکل. اور میں جب یہ سنتی ہوں اس کا وقتہ تو مجھے اس لیے بھی بہت افسردگی وہ ہوتی ہے. مجھے وہ یاد آ جاتا ہے واقعہ 2018 میں. آئی ریممبر کہ مجھے پہلی دفعہ جب سعودی عرب نے یہ پالیسی جاری کی کہ ویزا دینا شروع کیا عمرے کے لیے بغیر محرم کے, تو آئی واز ان دیٹ بلیسڈ پیپل کہ جن کو ویزا ملا اور کہ ہم بغیر محرم کے جا سکتے تھے. کیونکہ پہلے پالیسی یہ ہوتی تھی کہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے جب آپ جاتے تھے تو آپ کا محرم ہونا لازمی ہوتا تھا. پھر سعودیہ میں یہ جو پالیسی تھی یہ چینج ہوئی, شفٹ ہوئی, ایمنڈ ہوئی, اور اس میں یہ ہوا کہ پھر نامحرم کے بغیر بھی آپ مطلب جا سکتے ہوتے تھے. تو 2018 میں جب یہ پالیسی ہوئی اور جب مجھے ویزا دیا, ہم ایک پورا ہمارا میڈیا کا ایک گروپ جا رہا تھا اس وقت, جب ہم ترکی بھی گئے تھے, کافی 2 سال وہاں رہے تھے, تو کسی جنون وجہ کی وجہ سے میں وہ ویل نہیں کر سکی. تو اس وقت میں اتنی دل میں اپنے آپ کو کوستی رہی اس کے بعد تک کہ جو ہے نا آپ کو ویزا بھی مل جائے, آپ جانا بھی چاہتے ہوں اور سب کچھ ہو, پھر بھی اچھا اینڈ مومنٹ پہ رہ گیا. مطلب فلائٹ بھی ہوئی اور کہ تھرو جانا تھا, میں نے اسی کو ویزا وہ عمرہ کرتے ہوئے واپس آنا تھا, اور جب یہ نہیں ممکن ہو سکا تو بہت دل میں تکلیف اٹھی کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو یہ اس طرح کی بات جو ہوتی ہے نا, وہ کچھ جب آپ کے ساتھ اس طرح کی مس ہیپس ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی کسی نہ کسی جانون ریزن کی وجہ سے, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ کیا چیز آپ نے کھوئی ہے, کیا چیز جو ہے کتنی قیمتی چیز آپ نے کھوئی ہے. تو بہرحال آج 27ویں روزے کے حوالے سے بات کریں گے, لیلۃ القدر پہ بات کریں گے, راتوں پر بات کریں گے. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقفے پہ جانا ہوتا ہے ہمیں, چیخ اٹھا کراچی یا کراچی کی آواز ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کیا ماحول ہے. سائمہ اور اینی بڑا بہترین انداز میں باہر کی چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے ایز اے ویمن بہت اچھے پروگرامز کرتی ہیں جی. تو ان کی طرف جائیں گے, پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان نصیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین, ابھی ہم گئے ہوئے تھے, آپ کو بتائے کہ باہر مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پرچیزنگ پاور آج بھی 27 روزے میں ہم آ چکے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور کبھی سائمہ کبھی اینی آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی مارکیٹ کا کیا حال ہے, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کی قوت خرید ابھی اس وقت تک موجود نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے جو مہنگائی کا اس وقت طوفان ہے اس میں بہت برے حالات ہیں. تو وہ مارکیٹ کی حالات آپ کو بتا رہی تھی. اور اب چلیں گے جی آج خاص ہمارے اس سیگمنٹ میں ایران سے خاص طور پہ ہم نے اپنے مہمانوں کو کچھ دعوت دی ہے اور وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور پرسوں میں یوم القدس جو ایران کونسلیٹ میں منایا گیا ہے ایران کی جانب سے, وہاں موجود تھی. وہاں پر بھی یہ تمام ہمارے مہمان پرفارم بھی کر رہے تھے, موجود بھی تھے. اور آج ہمارے اس سیٹ پہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے لیے آئے ہیں, اور ان سے تھوڑی سی بات بھی کریں گے. میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے تو جی ٹرانسلیٹر ہیں فراز اعجاز, ان سے بات کروں گی. السلام علیکم فراز, کیسے ہیں آپ؟ اچھا فراز, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے ان لوگوں کے بارے میں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں ہمارے دیکھنے والے کہ آج یہ کیا تیاری کر کے لائے ہیں, یہ بھی بتائیں. ایکچولی یہ 10 سالوں سے کام کر رہے ہیں اسی گروپ پہ جو تواشی گروپ کہلاتا ہے. اوکے. اور ان کا نام جو ہے انوار الہدا کے نام سے یہ انوار مشہور ہے. الہدا. انوار الہدا. ہماری ٹرانسلیشن کا نام بھی انوار الرمضان ہے. چلیں یہ تو زبردست ہو گیا. اور یہ وہاں پہ تواشی پیش کرتے ہیں. تواشی بیسیکلی وہاں پہ منقبت اور حمد کو ایک پرفارم کرنے کو کہا جاتا ہے, تواشی کا نام دیا جاتا ہے. اوکے. اور یہ خادم ہے حضرت معصومہ قم کے حرم کے, ماشاءاللہ, جو امام رضا کی بہن ہے. ماشاءاللہ. ام المقدس میں ان کا مزار ہے, ماشاءاللہ. ان کا حرم ہے, روضہ ہے. اور یہ وہاں پر مؤذن بھی ہیں, وہیں پر اذان دیتے ہیں. قرآن کے ٹیچرز بھی ہیں یہی, اور وہاں پہ خدمات بھی سر انجام دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا ہی خوبصورت بات ہے. تو پہلے ہم آپ کے توسط سے اس گروپ سے ہی گزارش کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ اسماء الحسنی تیار کر کے, ہاں بالکل تیار کر کے لائے ہیں اسماء الحسنی, اور اس حوالے سے جو ہے میں چاہوں گی کہ اس کو پیش کریں. آپ ان کو بتائیں تو پھر.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرے تھے اللہ کے 99 نام، اور کیا ہی برکت اور کیا ہی زبردست معاملہ ہے ان ناموں کا۔ میں فراز کی طرف واپس آؤں گی۔ تو فراز، یہ جو ابھی انہوں نے جس طرح سے پیش کیا اور پڑھ بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور کچھ تیار کر کے لے کر آئے ہیں؟ اس کے علاوہ رمضان کے بارے میں ایک ان کا آہنگ ہے، وہ ابھی آپ کو پیش کر کے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب بھی ہیں، جی قاری صاحب ہاں بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی ہم جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری امیر حسین انواری صاحب بھی ہیں جو تلاوت قرآن کریم پیش کریں گے، تو میں ان کی طرف بھی جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، اور میں چاہوں گی کہ آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العلي العظيم वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक हम समाअत कर रहे थे और पेश कर रहे थे कारी अमीर हुसैन अनवारी तिलावत कुरान करीम की अपनी खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत आवाज़ में। वापस चलेंगे इस ग्रुप की तरफ जो अनवारुल हुदा के नाम से मशहूर है और हमारे पास आज यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी तरफ जाऊँगी। और फराज मेरे साथ चुके हैं, हम मौजूद हैं और ट्रांसलेट करने में हमें आसानी हो रही है उनके तवज्जुह से। फराज इजाज़ की तरफ जाऊँगी। तो फराज अब क्या कलाम है जो ये पेश करेंगे? इनका एक रमज़ान के मुतालिक कलाम है, सही, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहर रमज़ान के। वाह सुभान अल्लाह। तो आप फिर इनसे कहें कि शुरू करें। अल्लाहुम्मा रब्ब शहरी रमज़ान अल्लाहुम्मा रब्ब शहरी रमज़ान الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإن
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे। अनवारुल हुदा ये हमारे साथ ग्रुप में मौजूद हैं और नाम मैं इनके बता दूं आपको। सबसे पहले अगर मैं राइट से बात करूं तो मेरे साथ जो सबसे पहले खड़े मेहदी गरीबी हैं, उनके बाद सादिक महलाती हैं, हुसैन अरबस्तानी हैं और उसके बाद अहमद रज़ा ज़ैदानी हैं। तो ये चारों बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। साथ ही कारी अमीर हुसैन अनवारी साहब भी मौजूद हैं। इस ग्रुप के बारे में फराज और कुछ आप अगर बताना चाहें हमारे नाजरीन को, कोई ख़ास बात, और कितने टाइम से ये पाकिस्तान में मौजूद हैं अभी इस वक्त, और क्या हर रमज़ान मुबारक में इनका आना रहता है या पहली दफ़ा पाकिस्तान आए? बेसिकली खाना फ़रंग जमहूरिया इस्लामी ईरान जो एक कल्चर सेंटर है ईरान का कराची में, जी, उसके तवस्सुल से यहाँ पे हर साल कोई ग्रुप आता है रमज़ान के हवाले से। सही। पिछले साल गुरुए बशारत आया था, इस बार ये अनवारुल हुदा ग्रुप आया है। और इस ग्रुप का ख़ासा ये है कि ये हरम हज़रत मासूमा कुम के खादिम हैं, मुअज़्ज़िन हैं और कुरान के उस्ताद हैं। माशाल्लाह, उसके अलावा वहाँ पर दीगर खिदमात भी अंजाम देते हैं। माशाल्लाह, और 10 साल से इनकी खिदमत जारी हैं माशाल्लाह। और 20 लोगों पर मुश्तमिल इनका ग्रुप है। उनमें से ये जो 5 लोग हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात। और नाजरीन, बहुत शुक्रिया फराज आपका भी और इन तमाम मेहमानों का कि आज हमारे साथ ये 27वें रोज़े को ख़ास तौर पे इस ट्रांसमिशन में शामिल हुए। और नाजरीन, आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ के बात करूँ ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स के बारे में भी बताना ज़रूरी होते हैं। तो इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानम, पटेल हॉस्पिटल, रू अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, पाकोला मिल्क, अंदाज कैनोला एक्टिव लाइफस्टाइल, हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली। और आज का हमारा मौजू लैलतुल कदर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, 27वें रमज़ान की हम बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि नज़ूल कुरान की शब भी है और साथ ही 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल शब कदर की ये रात है। कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को मिला। शब कदर की रात सरासर सलामती है जो कि तुलुए फजर तक जारी रहती है और शब कदर के बाद वाली सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं आती, ये भी कहा जाता है। साथ ही कुरान मजीद की रेवलेशन यानी कि कुरान मजीद का जो नज़ूल है उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस तरह से इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का वो सरचश्मा है जो अल्लाह ताला के अहकाम व हिदायत को तमाम कमाल हालत में लेकर 23 बरस के अरसे में नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाजिल हुआ है। तो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। आज बेशबहा कीमती इनामात भी हैं जी, नेल्सन की बाइक और नेल्सन के जाने हैं जी वॉशिंग मशीन भी इस सेट से। तो आप हमारे साथ बंदे रहें। और साथ ही जी आपको पता है कि स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है 0213413448 हमारा नंबर है जो कि हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद है। और हमारी कोशिश होती है कि आपकी कॉल्स भी लें, तो कॉल्स का सिलसिला भी लेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। साथ ही साथ जी ज़बान की अगर जिसको कहते हैं ना कि वो नहीं होता, बैरियर नहीं होता, तो हम अपने मेहमानों से और मज़ीद भी बात करते हैं। लेकिन हमने कोशिश की फराज से ज़्यादा इनके हवाले से बात करें और तमाम हमारे मेहमान या ईरान से बहुत दूर से आए और हम इन सब के बहुत शुक्रगुजार हैं। फराज आप लोग के भी और इनके कि इन्होंने इनवाइट किया, कीमती वक्त निकाला आप लोगों ने और हमारे पास यहाँ पे इस सेट पर आए। तो नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि अब ये लंबे वक्फे पे हम जाएंगे, शेफ़ हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। शेफ़ की तरफ मैं जाऊँगी और वो ख़वातीन का जो दरीना मसला है उसको हल करने के लिए जी तैयार बैठे हुए। उसके बाद जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हम उलमाए कराम, नातख़्वां और मेहमानों के साथ जी आपसे बात करते हैं। तो अभी हम उनकी तरफ चलेंगे, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि आज शेफ़ ख़वातीन का दरीना मसला कैसे हल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल। हर मस्जिद हर घर में रौनक
پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کے نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین ابھی ہم شیف کی طرف گئے تھے, وہاں سے واپس آ چکے ہیں اور اب اس سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور آج تو آپ نے دیکھا کہ ایران سے بھی ہمارے پاس بڑے خوبصورت مہمان موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اور اب میں اپنے مہمانوں کی طرف مزید آگے بڑھوں گی اور علماء کرام کی طرف بڑھوں گی. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب ہیں, ان کو خوش آمدید کہوں گی. میرے ساتھ مفتی رانا ساجد محمود صاحب ہیں جو استنبول سے آئے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. اور میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں محمد قمر احمد موجود ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. اور ناظرین 27ویں روزے میں ہم داخل ہو گئے ہیں. تیسرا عشرہ آخری عشرہ ہے. اللہم اجرنی من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات فرما, جس کے لیے اب ہمارے دلوں پہ, ہمارے ذہنوں پہ, ہماری زبانوں پر یہی اس وقت بات ہے. ساتھ ہی آج لیلۃ القدر بھی پا سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو اہمیت اور خصوصیت اور فضیلت ہے, اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورہ نازل فرمائی, جسے ہم سورہ قدر کے نام سے جانتے ہیں, جس سورت سے آج ہم نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا شروعات میں, یعنی کہ آج جب تلاوت ہو رہی تھی. تو اس پہ میں بات کروں گی. سب سے پہلے علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف جاتی ہوں. علامہ صاحب, آج کے دن کے اعتبار سے, اور یہ طاق راتوں کا سلسلہ بھی جا رہے ہیں, کچھ لوگ اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈھونڈنے میں اس وقت لگے ہوئے ہوں گے بلا شبہ. اور مومن طاق رات کو کیسے حاصل کر سکتا ہے, اور حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو نہیں مل پاتی تو اسے کیا مایوس ہونا چاہیے کہ مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے, تو پھر وہ کیا کرے اور اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ میں چاہوں گی اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً رمضان جو ہے اپنے اختتامی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو گیا, اور جیسا آپ نے فرمایا کہ انہی دنوں میں کوئی ایک طاق رات ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے اسے تلاش کرے, اور تلاش کرنے کے لیے ہم پورے مہینے سے جو روزے رکھ رہے ہیں اور تزکیہ نفس کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. عالم اسلام کی اس وقت جو ہم کیفیت دیکھتے ہیں پوری امہ کی, ایک طرف فلسطین میں دیکھتے ہیں, کل 2 دن پہلے آپ نے یوم القدس بھی منایا اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہم سب نے, تمام امہ نے, مسلمانوں نے. خاص طور پہ ہمارے ہاں بر صغیر میں زیادہ یوم القدس کو جو ہے وہ منایا جاتا ہے. کشمیر میں مسلمان جو ہیں وہ بدحالی کے شکار ہیں. اس طریقے سے جب ہم امہ کی کیفیت دیکھتے ہیں تو یہ رمضان ہمارے لیے ایک پیغام لے کے آتا ہے, ایک تو وحدت امت, اور دوسرے یہ کہ ان لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم جو ہے وہ اللہ سے استغفار کریں اور توبہ کریں, اور یہ دعا کریں کہ مسلمانوں کی حالت زار جو جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی اہم رات اور آئے گی جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اس میں ہمیں اپنے سارے اس مہینے کے اعمال کا جو ہے وہ جائزہ بھی لینا ہے. ہمارے کچھ مسلمان 21 رمضان سے 20 رمضان سے جو ہے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, یقیناً جامع مسجدوں میں, اور عبادت الہی کر رہے ہیں. ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں اور لیلۃ القدر کو حاصل کریں. اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا جو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے ہم تلاش کریں, تو حقوق خدا کے ساتھ آج کل جس کلائمیٹ میں اور جس ماحول میں ہم سانسیں لے رہے ہیں, وہاں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں لیلۃ القدر کے قریب کر دے گی. آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں ہمارے آج کے اس مہنگائی کے دور میں, اور آپ کے پروگرام میں یقیناً کرنٹ افیئرس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے. جی بالکل, جو آپ رات کا پروگرام کرتے ہیں وہ تو ہوتا ہی کرنٹ افیئرس کا ہے. بالکل ایسے ہی. میں کرنٹ افیئرس کی بات آج یہاں یہ کر رہا ہوں کہ عید اب قریب آنے کو ہے, تو سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کسی سے مانگ نہیں سکتے.
تو لیلۃ القدر ہم سے تقاضا یہ کر رہی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، کبھی ہم نے اس کو 19 میں تلاش کیا، کبھی ہم نے 21 میں تلاش کیا، کبھی ہم نے 23 میں تلاش کیا، کبھی ہم آج تلاش کر رہے ہیں۔ تو تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان سفید پوش لوگوں کو دیکھیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے اور خاموشی سے جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ آج کے اس مہنگائی کے عالم میں، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں لیلۃ القدر کو ہم پا سکتے ہیں حقوق العباد کے ذریعے سے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کو غربا اور مساکین کے گھروں پہ کھانا رکھ کے جاتے تھے، ان کا انتظام کر کے جاتے تھے، ایک ہاتھ کو دیتے تھے، دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہی ابھی 21 رمضان گزری ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام تدفین کر کے آ رہے تھے اپنے بابا کی، تو کچھ فقیر رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے ایک شخص آتا تھا جو ہمارے سرانے روٹی رکھ کے چلا جاتا تھا۔ مولا نے پوچھا آپ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں؟ کہا نہیں، نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے ہمیں کبھی دیکھا۔ تو مولا نے فرمایا وہ میرے بابا علی تھے جو روزانہ ہمارے سرانے روٹی رکھ کے جاتے تھے۔ تو آج کی رمضان اور لیلۃ القدر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو بہت کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ نے متعدد جگہ پہ حقوق العباد کا جو ذکر کیا ہے، ہم اس میں پیچھے ہیں، اور حقوق العباد کرتے بھی ہیں تو صرف دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد کہیں تو لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر سکتے ہیں اور لیلۃ الجائزہ کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، واہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی۔ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ یہی سوال میرے آپ سے بھی ہیں مفتی رانا ساجد محمود صاحب کہ لیلۃ القدر کو پانے کا کیا طریقہ کار ہے، اور اگر ایک مومن شخص اس کو پا لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ نہیں پا پاتا تو کیا وہ مایوس ہو؟ کیونکہ مایوس تو ویسے منع کی گئی ہے، کفر ہے۔ اور پھر یہ جو تاخیرات اس وقت سلسلہ ان کا جاری ہے، یہ 29ویں تک چلتا ہے، لیکن ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ 29ویں کو تو لوگ چونکہ چاند نظر جیسے ہی آتا ہے شوال کا، لوگ شاپنگوں پہ نکل جاتے ہیں، تو وہ والی تاخیرات تو لوگ مس کر دیتے ہیں عمومی طور پہ، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ بہترین سلسلہ رمضان المبارک کا افطار کا آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ نے بندہ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پوشیدہ فرمایا ہے، اور اس آخری عشرے میں پوشیدہ فرمانے کے بعد حکم یہ ہوا کہ اسے تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم تلاش تو کر لیں، باری تعالیٰ ہم نے تلاش کر لی لیلۃ القدر، الہی اس میں اب کیا کریں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے فرمان کو تفصیل سے بیان فرماتے ہوئے کہ اس شب کو اللہ رب العزت آسمان سے ملائکہ کو نازل فرماتا ہے، وہ ملائکہ طلوع فجر تک موجود رہتے ہیں، ہر اس بندے کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول و مصروف رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور جا کر اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا اس بات پر کہ اس بندے کو میں نے بخش دیا، اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ دیکھیے آخری عشرہ طاق راتوں کا، یہ جو اس طاق راتوں کے اندر شب قدر کو پوشیدہ فرمایا ہے نا، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے مساجد کے اندر جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب خوش نصیب ہیں، کیونکہ جب وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر جب وہ مسجد سے دوبارہ اعتکاف ختم کر کے نکلیں گے اس وقت تک مسلسل وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر موجود ہیں۔
ان کا مسجد کے اندر بیٹھنا، ان کا مسجد کے اندر سونا، ان کا مسجد کے اندر جاگنا، ان کا مسجد کے اندر ضروری گفتگو کرنا، مسجد کے اندر کھانا پینا، ہر چیز اللہ رب العزت کے حضور عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ لہٰذا طاق رات کی جو لیلۃ القدر جو طاق راتوں میں ہے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں وہاں گزارتے ہیں، بیشتر جو ہے وہ عبادت کرتے ہوئے ہی گزارتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو گویا کہ وہ طاق راتوں کو پا لیتے ہیں، اور جس نے طاق رات کو پا لیا، اس طاق رات کو جو دعا اللہ رب العزت کے حضور اس نے کی، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اس کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرماتا ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری عشرے کی باقی ماندہ ساعتیں ہیں، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ لیلۃ الجائزہ بھی ہے، جو باقی ماندہ ساعتیں ہیں ان کو مزید عبادتوں کے اندر گزارنا چاہیے، اور پھر آخری رات کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو ہم نے کیسے گزارا۔ اب محاسبہ تو اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں گزارنا کیسے تھا اور ہم نے گزارا کیسے۔ تو اس پر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث مبارکہ بیان کروں گا کہ جسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کے لیے ارشاد فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے جانے لگے۔ پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وغیرہ سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے قبل ہم نے یہ والا عمل آپ سے صادر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین فرمایا؟ اب جو جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے، اور سن کر اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ گویا کہ تقاضا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے آ کر مجھے گویا کہ بددعا پیش کی، یعنی میرے سامنے ایسے شخص کے متعلق بددعا پیش کی۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے ایسا شخص، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص۔ کون سا ایسا شخص؟ فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عالم میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی اتنا زبردست موقع اسے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ پھر فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے ایسا شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ تو پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص جو ماہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو پالے اور اس مقدس مہینے میں عبادتیں کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ یہ تین وعیدیں بیان کی گئیں، اور تینوں وعیدیں بڑی ہی غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پا کر اگر ہم نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، جو کہ اتنی آسان کر دی جاتی ہے کہ ان کی طرف اگر مسکرا کر بھی دیکھ لیا جائے جب بھی اللہ رب العزت جنت دے دیتا ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت، وہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ بڑا ہی عالی شان ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، وہ رحمت کاملہ اس قدر جوش میں ہوتی ہے، بندے کی طرف سے منتظر ہوتی ہے کہ بندہ میری طرف آئے، میری طرف توجہ کرے۔ اور جو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں، بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بندے کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، مطلب اللہ کی رحمت چل کر آتی ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ تو رب تو چاہتا ہے کہ بندہ اس مہینے اپنی بخشش و مغفرت فرما لے، کروا لے، لیکن جو بدبخت ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اس چیز کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو بالکل عام دنوں کے طریقے سے گزارتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کی افادیت، اہمیت اور اس کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی فضیلت کو پہچانا، جانا، اور اس کے اندر کما حق ہو، جیسے اس میں عبادتیں کرنے کا حکم دیا گیا ویسی عبادتیں کی، وہ خوش نصیب ہیں۔ لیکن جو نہیں کر سکے
ان کے لیے بھی ابھی موقع ہے کہ آخری ایام ابھی باقی ہیں، رب ذوالجلال کے حضور توبہ طائب کریں، استغفار کریں اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش و مغفرت ضرور بالضرور فرما دے گا۔ آمین الہی آمین۔ بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی اور بہت ہی پیاری بات کر رہے تھے مفتی رانا ساجد محمود صاحب، بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ میں جاؤں گی، ہمارے ساتھ نعت خواہ اس وقت محمد قمر احمد موجود ہیں، ان کی طرف بھی السلام علیکم۔ قمر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کیا کلام ہے جو تیار لے کر آئیں؟ ایک نیا کلام ابھی تمام نعت خواہ اس کو پڑھیں، میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کو چلیے جی بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، کہ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا کہ وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر
بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، حسادت حاصل کر رہے ہیں نعت خواہ محمد قمر احمد، اور اتنی پیارا کلام پیش کیا کہ دل چاہتا تھا کہ سنتے ہی رہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کلاموں کو سن کے دل کرتا ہے کہ وہ سنتے ہی رہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں۔ اور ناظرین، آج ہم بات کریں بلا شبہ لیلۃ القدر کے حوالے سے، 27ویں روز رمضان المبارک، اور تیسرا اشرا ہے جہنم کی آگ سے نجات کا اشرا بھی ہے یہ۔ ہم نے اس پہ بھی بہت بات کی کہ آخرت کی نشانیاں کیا ہے، قرب قیامت کیا ہوگا، ہم نے جو ہے وہ یوم القدس کے حوالے سے بات کی، ہم نے فلسطین، پورے مہینے ہم فلسطین کے اوپر بات کرتے رہے روزانہ، اور ہم اس بات سے خاص طور پہ اس سال ہم نے اس ٹرانسمیشن کو رمضان کی اپنی بیت المقدس اور جو فلسطین میں اس وقت غزہ میں جو اس وقت شہادتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، اس کے نام کیا، اور کرنا بھی بہت ضروری تھا، اس لیے کیونکہ جہاں بات نہیں ہو رہی ہو، پریکٹیکلی کوئی روکنے کے لیے آگے نہ بڑھ رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ ایمان کے 3 درجے اس لیے کیٹیگرائز کیے گئے ہیں کہ اس سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کہیں کوئی جبر ہو رہا ہے، کہیں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کہیں کوئی غلط ہو رہا ہے کام، تو آپ اس کو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں، تلوار سے روکیں جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں رکھتے استطاعت، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کام، تو آپ اسے زبان سے روکیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اور نہیں آپ کی اتنی بھی ہمت نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، تو پھر تیسرا اور آخری معاملہ کہ آپ اسے دل میں برا سمجھیں۔ تو ہم دل میں تو برا سمجھتے ہی ہیں، لیکن ہم زبان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم اپنی جتنی کنٹریبیوشن کر سکیں یہاں بیٹھ کے اس ٹرانسمیشن میں، وہ ہم نے پورے مہینے کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اب سوشل بیک آؤٹ کرنا ہے اگر چیزوں کا، تو وہ آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کریں۔ آپ جا کے جہاد کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ، تو اور مطلب آپ سے مراد یا ہم سے مراد یہ کہ بینگ پاکستانی قوم، ہمارے جو حکمران ہیں، جو ذمہ دار ہیں، یا یہاں پہ جو فیصلے لینے والے ہیں، جن کی ذمہ داری بنتی ہے حکمرانوں کی، جن لوگوں کی کہ انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے کہ جن لوگوں کو بھیجنا ہے جہاد پہ، خود نے جانا ہے، فوج نے جانا ہے، کس نے جانا ہے وہاں لڑنے کے لیے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں زبان سے بات کر کے، تو آپ زبان سے کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تب بھی نہیں، آپ دل میں برا سمجھیں، ایٹ لیسٹ دل میں برا سمجھیں کہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ تو جہنم کے آگ سے نجات کا معاملہ بھی اچھا، جہنم سے آگ کے نجات کا معاملہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس 3 پڑاؤ ہیں، میں پورے مہینے یہ آپ کو یاد دلاتی رہی، اس کی وجہ یہ بھی ہے یاد دلانے کی کہ لوگ، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا یہاں پہ اپنے علماء کرام کے ساتھ کہ لوگوں کے اندر یہ بہت بات آ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس مر جائیں گے تو پھر کیا دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ اسی زندگی میں جو آپ کو ملی ہے، چاہے وہ 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی ہے، کم ہماری تو عمریں ظاہر سی بات ہے اس امت کی، تو اسی آپ نے ایج کے اندر اپنی زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے، مغفرت کے لیے یعنی کہ قبر کی بھی تیاری کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد میدان حشر کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ 3 سرکل ہے جس میں آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو یہ جو جہنم کی آگ سے نجات کا معاملہ ہے، اس پہ پوری ہم نے تفصیلاً بات کری تھی کہ جہنم کی آگ کی بار بار بات ہوتی ہے، یعنی کہ آگ ایک سبسٹنس ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ذکر فرما رہا ہے تو ایک کوئی چیز ہے جس کے لیے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے جیسے بھی علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب نے کہا کہ آپ کے اعمال نیک ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ کی بھی بات ہو رہی ہے، فطرانے کی بھی بات ہو رہی ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے کیونکہ اب آخری ہے، لوگ پوچھ بھی رہے ہیں۔ ویسے اب تک تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ اب 2 روز بچے، تو جو غربا ہیں یا جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، مستحقین ہیں، ان تک آپ زکوٰۃ اور فطرانہ نکالیں گے تو وہ اپنی شاپنگ وغیرہ اگر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی گھر میں سامان یا کوئی راشن کوئی چیز ایسی ہے
تو وہ کر سکیں گے، ورنہ تو بہت مسئلہ بنے گا. تو کوشش کیجئے کہ آج کی تاریخ کے اندر یہ کام نپٹا دیجئے، اپنے رب کو ان معاملات سے بھی راضی کر لیجئے، اپنا مال جو ہے اس کو صاف کیجئے. زکوٰۃ کا معاملہ ہے مال کو صاف کرنا. ہم نے یہ پڑھا قیامت کی نشانیوں میں کہ لوگ، جب ہم نے جس دن اس دن بات کی تھی پوری ہیکل سلیمانی کی، بیت المقدس کے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اس کا کیا سیریز ہے، کنیکٹیوٹی ہے اس وقت ساری چیزوں سے جو ابھی آگے آنے والے دنوں میں ہونے والی ہیں. تو ہم نے بات کی تھی کہ قرب قیامت نشانی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ کو جو ہے وہ بوجھ سمجھیں گے یا ٹیکس سمجھیں گے، یا یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ تو ایک غلط، بالکل غلط ہے یہ. اور ان دنوں میں دیکھتی ہوں کہ لوگ یہ کرتے ہیں. اب سوچئے کہ جن لوگوں کے پاس کھربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں پاکستان میں، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے، تو ان کی زکوٰۃ تو لاکھوں میں نکلنی چاہیے. ایک عام شخص، ایک عام متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کے پاس اگر کوئی سونا ہے اور 7 تولے جس کو کہتے ہیں، یا اس لیول کا پیسہ ہے یا ساری چیزیں ہیں، تو سوچئے کہ وہ ہزاروں میں لاکھوں میں اپنی زکوٰۃ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جن کے پاس اربوں کھربوں روپے ہیں ان کی تو زکوٰۃ لاکھوں روپے میں، کروڑوں روپے میں نکلنی چاہیے. اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر پاکستان میں تو غربت نہیں ہونی چاہیے، یا اوور آل، کیونکہ معاشرے کے بیلنس کے لیے ہی زکوٰۃ کا سسٹم لایا گیا ہے، صدقے کا سسٹم لایا گیا ہے، فطرانے کا سسٹم لایا گیا ہے. لیکن اٹ مینس کہ ڈس بیلنس کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ کر نہیں رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن وہ کر نہیں رہے. پھر بینکس کاٹ لیتے ہیں. ایک یہ کانسیپٹ آ گیا. اب یہ نہیں پتا کہ جو بینک کاٹ رہا ہے تو حکومت وہ کہاں دے رہی ہے، کس کو دے رہی ہے، ہمیں کیا پتا کہاں دے رہی ہے. ہم نے تو ابھی پچھلے دنوں یہ سنا کہ جو اپنا بیت المال ہے اس کے سارے پیسے منسٹر کھا گیا. تو زکوٰۃ اور فطرے اور صدقے کے بھی پیسے کھا رہے ہو بھائی. یہ پچھلے دنوں ہم نے سنا ہے نا، بیت المال کا جو منسٹر تھا وہ پیسے کھا گیا. تو یہ تو حالات ہیں جی. تو بہتر یہ کہ بینک سے کٹوانے کے بجائے آپ اپنے ہی ہاتھ سے دے دیں زکوٰۃ، جس کے اوپر لگتی ہو، جس کا آپ کو پتا ہو. اور زکوٰۃ کا معاملہ بہت بڑی پکڑ کا معاملہ ہے، اس میں بھی بہت خیال رکھیں. واپس آؤں گی میں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کی طرف. علامہ صاحب یہ تھوڑی سی اس پہ بھی بات کر لیں، کیونکہ اب زکوٰۃ اور فطرانے کے حوالے سے بھی لوگ دے رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ لیکن جہاں جہاں اللہ نے واقیم صلاۃ کا ذکر کیا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. اور اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر خوشی میں جو ہے وہ غربا اور مساکین کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے. کہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، کہیں صدقے کے ذریعے سے، اور کہیں فطرانے کے ذریعے سے، اور سادات کے لیے قرآن کا حکم ہے خمس کے ذریعے سے. یہ وہ ایک معاشی سسٹم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے عالم انسانیت اور بشریت کو دیا ہے کہ اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے، جیسے کہ آپ ابھی فرما رہی تھیں، چونکہ آپ سیاسی پروگرام کرتی ہیں اس میں مولانا حضرات کو تو بلاتی نہیں ہیں. اگر اس میں آپ بلائیں تو ہم یہ معاشی سسٹم بتائیں کہ اس کو کس طریقے سے معاشی سسٹم چلانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. سیاستدان تو بیچارے ایسے ہی وڈیرے اور سردار لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ معاشی سسٹم کو جو ہے کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اور کس طریقے سے اسلام نے معاشی سسٹم چلانے کا حکم دیا ہے. جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ بینک جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے اور اس کے بعد نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس ضرورت مند تک پہنچا، پہنچی بھی یا نہیں پہنچی بھی نہیں میں نے کہا نا وہ پہنچی، جو اور کوئی اسکینڈل تھا اور بیت جب المال کا، اسلامی نظام ہی نہیں ہے تو ایسے میں بینک کو جو ہے زکوٰۃ دے کر جو ہے اپنے پیسے کو جو ہے وہ ضائع کرنے والی بات ہے. جہاں تک یہ عید کا کانسیپٹ ہے، اس میں فطرہ ہوتا ہے جو غربا اور مساکین کو، تو ہمارے فقہ جعفریہ میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو فطرانہ جو ہے وہ دیں. اگر رشتہ دار نہیں ہے تو ہمسائے کو دیکھیں، اگر ہمسایہ نہیں ہے تو ایسے غریب کو تلاش کریں، تاکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ عید کی خوشیوں میں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ ایک یکساں نظام چاہتا ہے اس معاشرے میں، مگر ہم نے مسلط کیا ہوا ہے، ہم نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ سیاستدان بہت بڑا ہے، اس سے بڑا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو متقی ہے، جو صاحب تقوی ہے، جس کے پاس ایمان. دنیا کی دولت تو ختم ہو جائے گی. آپ نے جہاں زکوٰۃ کی بات کی نا، زکوٰۃ ایک ایسا سسٹم ہے اور خمس ایسا سسٹم ہے
کہ اگر اس کو صحیح امپلیمنٹ کر کے حقدار تک پہنچا دیا جائے تو اس ملک میں کوئی غریب ہی نہ ہو. یہی پوچھ رہی تھی، ابھی ایک سوال آیا ہے یہی کہ لوگ یہاں زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں پراپر، تو یہ ایک سوال آیا ہے کہ سادات کو، اہل بیت کو، جو یہ جو خمس کی بھی بات کی آپ نے، تو آج کے زمانے میں لوگ پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو دیکھیں نا، زکوٰۃ تو بہت اچھا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم بھی بہت اچھا ہے، خمس کا بھی ایک سسٹم بہت اچھا ہے، ایک معاشی سسٹم ہے، مگر وہ سادات تک پہنچ نہیں رہا. اس سے پہلے ہی ایسے ہاتھوں میں آتا ہے جو مس یوز ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کا بھی یہی سسٹم ہے کہ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں آپ اور آپ کے توسط سے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے سہم سادات جو ہے خمس آپ اپنے ہاتھ سے کسی سید کو دیں تاکہ اس کو استعمال میں آ جائے، نہ کہ ہمیں دیں کہ مولانا آپ لیں، آپ کے ذریعے سے کسی سادات کو پہنچے. کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ مولوی کے ذریعے سے دی جائے، یا زکوٰۃ یہ بھی کوئی روایت ہمارے ہاں نہیں ہے کہ مولوی کو کے ذریعے سے پہنچایا جائے. جہاں آپ ضرورت مند دیکھیں آپ تسلی کر کے اپنے ہاتھ سے دے دیں تاکہ ضرورت مند کو پہنچ سکے. یہی حال میں آپ کے توسط سے کہوں فطرانے کا ہوتا ہے کہ تنظیمیں لے جاتی ہیں، پارٹیاں لے جاتی ہیں. اب آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا، مفتی صاحب کو کیا پتا کہ ان پارٹیوں نے، ہم ان پہ وہ نہیں کر رہے، مگر ہمیں کیا پتا کہ وہ پہنچا کہ نہ پہنچا. اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو دے دیں. اور مسلمان کی کیٹیگری یہی ہے کہ ضرورت مند کا، میں یہ بھی کہوں ضرورت مند کا بھوکے کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. بے شک ایسا ہے. آپ کا کوئی مسلمان اگر بھوکا ہے تو اس کا مسلک جو ہے وہ روٹی ہے. بے شک ایسا اس کا اگر وہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کا مسلک کپڑا ہے. تو ہمیں یہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے ایک مسلمان بن کے ایک اس دین اسلام کے لیے اگر ہم ان ضروریات زندگی کو غربا تک پہنچائیں تو ایک اچھا معاشی سسٹم ہمارے پاس اسلام کے پاس ایک یونیک موجود ہے جو سرکار سے لے کے اہل بیت سے لے کے صحابہ کرام سے سب نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا. اور اس کو نظام کو جو ہے اگر یہاں رائج نہیں ہے، اس وقت یہاں ایک سودی نظام چل رہا ہے، تب اس میں آپ کیسے ضرورت مند تک یہ پہنچائیں گے؟ تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بالکل صحیح کیا. آپ میرے ساتھ نعت خواہ محمد قمر احمد موجود ہے، ان سے چاہوں گی کہ چند اشعار نعتیہ پیش کریں اور اسی کے ساتھ ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں. جی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو
تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو کی گلی میں قیام ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، ہم اب ان گھڑیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو افطار کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ جب ہم یہاں واپس آتے ہیں تو یہ کہ تیز ترین اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کو کر دیجیے. اور آج تو ویسے ہی 27 روزے ہو چکے مکمل، اور 2 سے 3 دن کا یہ مہمان اب رہ گیا ہے، رخصت لے رہا ہے ہم سے، الوداع کہہ رہا ہے ہمیں. اور جہاں الوداع کہہ رہا ہے وہیں دل بھی تو اداس ہے، غمگین ہے. اور میں چونکہ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نعت خواہ محمد قمر احمد، تو ان سے چاہوں گی کہ الوداع جو ہے نا رمضان تھوڑا سا وہ پڑھیں تاکہ پھر ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی کیسی خوب، سحری کی رونق بھی ہوتی. بزم افطار سجتی کیسی خوب، سحری کی رونق بھی ہوتی. ہو گیا سب سما سونا سونا، ہو گیا سب سما سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا.
مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک در چوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، چوک در چوک آتے نمازی، ہو گیا کم کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کر رہے تھے ماہ رمضان کو الوداع کہنے کے لیے کلام نعت خواہ محمد قمر احمد میرے ساتھ موجود ہے، اور اب مفتی رانا ساجد محمود صاحب کی طرف بڑھوں گی۔ مفتی صاحب ابھی جیسے علامہ صاحب نے بھی بتایا زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور بلا شبہ کیونکہ اب یہ آخری اشرا ہے اور اب 2 روز رہ گئے ہیں، 2 سے 3 روز رہ گئے ہیں زکوٰۃ۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں، میں نے جیسے کہ کہا کہ زکوٰۃ اگر نکلنی چاہیے لوگوں کے پاس اس وقت پاکستان میں تو کروڑوں میں نکلنی چاہیے، جن کے پاس خربوں اربوں روپے ہم دیکھتے روزانے کی تعداد میں کسی ابھی ہم دیکھتی ہوں میں روڈ پہ کسی شخص کے پاس، کسی ایم این اے کے پاس، کسی منسٹر کے پاس، ویسے ہی بزنس کمیونٹی کے پاس ہم دیکھتے ہیں 13 کروڑ کی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں، صرف گاڑیاں ہی 13 کروڑ کی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ گھر جو ہے، جو لینڈ کروزر اس وقت پاکستان میں اس وقت اویلیبل ہے، V8 ہے، ساری گاڑیاں ہیں، 13-14 کروڑ کی گاڑی ہے، اس سے کم کی گاڑی نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اگر اس اعتبار سے پھر ان کے گھر کیسے ہوں، گھر کیسے ہیں سب کے، ہم دیکھ رہے ہیں ان کی قیمتیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب دیکھا جائے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اربوں کی پراپرٹی ہے، اربوں کا پیسہ ہے، اور اس اعتبار سے اگر وہ زکوٰۃ نکالیں تو لاکھوں کروڑوں میں نکلنی چاہیے زکوٰۃ۔ تو پھر تو معاشرہ بیلنس ہونا چاہیے، اتنا ہی زیادہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، زکوٰۃ کے متعلق بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ بیسیکلی صدقہ ہے، اور صدقہ انسان کو ویسے ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صدقہ بندہ ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ بلا شبہ یہ جتنے احکامات ہمارے لیے ہمارے رب نے ہمارے اوپر نافذ اور لاگو فرمائے ہیں، در حقیقت اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ بلا شبہ، بے شک، ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا، نہیں، رب ارشاد فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، رب ارشاد فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو گے یا قرض دو گے مجھے تو میں تمہارا قرض بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ بالکل، اور بلا شبہ قطع کلام معافی کہ قرآن کریم میں ہر جگہ میں نے تو دیکھا، جیسے ہم نے 2 دن پہلے بھی بات کی، خرچ کرنے کا ہے، خرچ کرو، سیونگ کا کہیں کانسیپٹ نہیں ہے کسی آیت میں نے تو نہیں دیکھا۔ اگر آپ اس کو تصحیح بھی کر دیں اگر ہے ایسا، تو میں نے کہیں نہیں دیکھا پورے قرآن میں کہ کہیں لکھا ہو کہ سیونگ کریں اور جمع کر کر کے رکھ لیں، ہر جگہ لکھا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔ جمع کرنے کی تو مذمت بے شمار جگہوں پر آئی ہے کہ آپ جو ہے جمع کر کے نہ رکھیں مال کو روٹیشن کے اندر رکھیں، اور یہ جو صدقہ ہے، جو صدقہ نافلہ پورے 12 مہینے ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ رب نے اپنے بندوں سے پیار کی انتہا کرتے ہوئے پھر رمضان کے مہینے میں، بلکہ پورے سال گزر جائے ایک مخصوص مال اس کے اوپر فرض اور واجب کر دیا ہے کہ اتنا مال تم لازمی راہ خدا کے اندر خرچ کرو۔ بندے کو تو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے، لیکن رب جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا غلط ہے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے تم نہیں جانتے، تم چھوڑو اس بات کو، تم بس جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، تمہیں زکوٰۃ لازم کر دی تمہارے اوپر، تم زکوٰۃ دو۔ پورے سال کے 12 مہینے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ عبادت ہے، وہ ہمارے جسم کا صدقہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے، وہ ہمارے جسم کے اندرون یعنی ہماری روح کی غذا ہے۔ نماز یہ ہمارے جسم کو پاک کرتی ہے، روزہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے صدقہ واجبہ، یہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں وہ ہمارے مال کی میل ہوتی ہے جسے ہم اپنے مال کی میل کو الگ کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سادات کرام کو اس زکوٰۃ کو دینے سے منع کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ مال کی میل ہوتی ہے یہ سادات کرام کو نہیں دے سکتے، اور اس کے مصارف قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اسی طرح میں یہ عرض کروں زکوٰۃ جو ہے نا مسجدوں میں نہیں لگتی ہے، مدارس میں دینی کاموں میں ہم زکوٰۃ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، مسجد کے اندر یعنی صاف پیسہ جو ہے صاف ستھرا وہ ہم مسجدوں کے اندر دے سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے۔
علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا، زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں. یاد رکھیے گا فقہ حنفی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی ہے. اصول اور فروع کا مطلب میں ہوں، میرے والدین اور میرے دادا، میرے پردادا، یہ میرے اصول ہیں. اسی طرح نیچے کی طرف میں ہو گیا، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا پڑ پوتا، یہ میرے فروع ہیں. باپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کو، پوتوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس کے علاوہ رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں ایسے جو مستحق ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال نہیں ہے اور اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو ہم اپنے مال میں سے کچھ مال ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم نمود و نمائش کے لیے بڑی بڑی این جی اوز کے پاس جائیں، مال و دولت لے کے اور فوٹو سیشن کروائیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے قرب و جوار میں دیکھنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے اندر سفید پوش لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات صحیح نہیں ہیں. سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے، ورنہ گداگروں کی تو بھرمار ہے، آپ کو دینے آپ باہر نکل جائیں. اور وہی والی بات آپ کی آ گئی کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کر دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، بینکوں میں دے دی، بینکوں میں زکوٰۃ نہیں بالکل ادا آپ نے صحیح کہا، لیکن مفتی صاحب زکوٰۃ تو بتا کر دینے کا بھی ہے نا حکم، کیونکہ کچھ لوگ لیتے بھی نہیں ہیں. نہیں، بتا کر تو دینے کا نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو اس چیز کا جو ہے نا خود ادراک کرنا ضروری ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر لگتی ہے نہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کو اگر آپ زکوٰۃ بتا کر دیں گے مستحق ہونے کے باوجود، وہ اس بات کو پھر انکار کریں گے. اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے، عزت نفس اس کا مجروح ہوگا. بالکل اوکے، اچھا، تو مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اچھا لازم نہیں ہے کہ آپ بتا کر دیں. زکوٰۃ بغیر بتائے دینا چاہیے اور اس کی مدد کر دینی چاہیے. اور جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے گا، بڑا اسٹرک ہے، اور آپ نے بتا دیا تو زکوٰۃ لے گا نہیں، تو آپ کے اوپر پھر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ ویسے ان کی مدد کر دیں تاکہ ان کا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور یہ سارے معاملات بھی جو ہے اسی طرح چلتے رہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھی بات آپ نے بتا دی، کیونکہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر ہم یہی کرتے تھے کہ جو ہے کسی سے مطلب بتا دیا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی برا مان جائے، اس لیے یہ بھی ایک تو ایٹ لیسٹ لگ رہا تھا نا کہ شرائط زکوٰۃ میں سے یہ نہیں ہے کہ بتا کر دینا چاہیے. زکوٰۃ بغیر بتائے دی جا سکتی ہے. جب حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے تو خاموشی سے ان کو دے دیا جائے. اچھا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں. جب حقدار ہے اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ حق رکھتا ہے اور وہ بھوکا ہے، تو پھر بتانے کی میرے خیال میں ضرورت کیا ہے؟ خاموشی سے دے دیں آدمی. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں چاہوں گی کہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب اسی کو وائنڈ اپ کریں. خاص طور پہ 27ویں روزے کی جو بات کر رہے تھے، ہم لیلۃ القدر پہ واپس آ جاتے ہیں، اور آج ہی کے دن نزول قرآن پاک ہوا، وہ کتاب جو تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. جہاں ہم پھنسے اپنی زندگی میں، اس کو کھولیں تو آسانی ملتی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل، لیلۃ القدر امت میں جو ہے وہ کوئی 19 کو تلاش کرتا ہے، کوئی 21 کو تلاش کرتا ہے، اور ہمارے فقہ جعفریہ میں 23 کو جو ہے لیلۃ القدر منسوخ کرتے ہیں. ہمارے برادران کے ہیں جو ہیں آج کی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں گمان ہی نہیں ہے کہ وہ رات کیا ہے. بے شک ہمیں تو ادراک ہی نہیں ہے اس شب کا کہ وہ شب کیا ہے. بے شک ایسا وہ شب ایسی ہے کہ اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کوئی مجھ سے توبہ کا مانگنے والا. اب وہ 29 کی بات جیسے میں نے کی کہ لیلۃ الجائزہ کی جو آپ ابھی بات کر رہی تھیں، اور وہ آپ دیکھیں نا کہ جس رات کو پچھلے سال ہم یہیں بیٹھے تھے آخری رمضان میں نے یہی جملے کہے تھے کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے گانے اور سننے شروع کر سب دیتے ہیں، مارکیٹ کی طرف جو ہے بھول جاتے ہیں کہ رمضان بھی تھا. گانے بھی سننے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایک مہینے کا پرہیز کیا ہوتا ہے نا، جو ہے ختم ہو جاتا ہے، مسجدوں میں صفیں کم ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ شاپنگ کی طرح، حالانکہ وہ تو اس کی رات کے اعمال ہیں، اس رات کی نمازیں ہیں، اس رات میں اپنے نفس کے، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اپنے تزکیے اپنا نفس سے پوچھو کہ ہم نے پورے مہینے بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہم نے کیا حاصل کیا، اپنے نفس کو ہم نے جو کیا تو کیا تزکیہ نفس ہوا، ہم اللہ کی طرف راغب ہوئے، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوا. یہ ایک 12 گھنٹے کا جو روزہ ہے، ہم نے جو بھوک پیاس کاٹی تو ہمارے کردار میں اوصاف میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر آئی ہے تو پھر لیلۃ الجائزہ میں ہم نے کچھ حاصل کر لیا. اگر تبدیلی نہیں آئی اور چاند دیکھتے پھر وہی واپس
اسی طریقے پہ آ گئے تو پھر ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے لیلۃ القدر میں کیا اللہ سے توبہ کی؟ ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے؟ ہم نے اس سے کیا مانگا؟ وہ آوازیں دیتا رہا کہ تم ایک دفعہ کہو گے اللہ، میں 70 دفعہ کہوں گا جی میرے بندے۔ اتنی محبت کرنے والا رب جو رحمتوں کے دروازے کھولے اور ہم لیلۃ القدر میں توبہ نہ مانگ سکیں، ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو سکیں، ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہہ سکے خوف خدا سے، یقین مانیے اس لیلۃ القدر میں ایک اللہ کے خوف خدا کے ایک آنسو جو ہے گرنے والا سارے گناہوں کو دھو دے گا۔ اللہ اکبر، بے شک کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ اور واپس جاؤں گی مفتی رانا ساجد محمود صاحب آپ کی طرف، میں چاہوں گی کہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف چلیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ نے پچھلے پروگراموں کے اندر بھی یہ ذکر کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ٹوٹل 12 مہینوں میں سے ایک واحد مہینہ ایسا ہے جس سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عبادتوں کے لیے مخصوص فرمایا، اور اس مہینے کے اندر جو عبادتیں جو ریاضتیں کی جاتی ہیں در حقیقت وہ دیگر 11 مہینوں کے لیے ہمارا ایک گویا کہ پریکٹس ہے، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کو جس طرح گزارا ہے دیگر مہینوں کو بھی اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، جھوٹ نہ بولو۔ دیکھیں عام حالت میں بندہ جھوٹ بولتا ہے اور بلا جھجک بولتا چلا جاتا ہے، جب روزے میں ہوتا ہے اس کو جھجک محسوس ہوتی ہے کہ میرا روزہ ہے، گالی دینے سے جھجک محسوس ہوتی ہے، چغلی کرنے سے جھجک، غیبت کرنے سے۔ تو یہ پریکٹس ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ بولنے سے جھجک اور چغلی کرنے سے جھجک اور غلط کام کرنے سے جھجک محسوس ہو رہی ہے، عام دنوں کے اندر بھی یہ جھجک برقرار رہنی چاہیے کیونکہ اس کی پریکٹس کروا دی گئی ہے آپ کو۔ تو یہ کردار سازی کا معاملہ ہے، یہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیسا حسین بادشاہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی کردار سازی کر رہا ہے، اپنے بندے کی فکر کر رہا ہے، اور بندہ ہے غافل کہ ایسا غافل ہے کہ اپنے رب کی طرف توجہ نہیں کر رہا، اپنے رب کے احکام کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ بالکل بھی نہیں۔ اور میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات عرض کروں کہ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اور جتنی احادیث اور جتنے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں، یہ عوام الناس تک علماء کرام پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی اور مخلوق کے لیے احکامات ہیں، یہ ہمارے لیے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا کہ یہ ہو سکتا ہے شاید کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے، جو شخص کہہ رہا ہو یا سن رہا ہو وہ یہ سوچے کہ یہ میرے لیے ہے، سب سے پہلے وہ خود اس کے اوپر عمل کرے۔ ہر بندہ جب اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لے گا تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا، ہر بندہ جو ہے اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا رمضان المبارک کی یہ باقی ماندہ ساعتیں عبادتوں میں تیرا نیک بندہ بننے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی المرسلین علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک و مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، الہی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال کہنے سننے میں گفتگو کرنے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہم افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال اس مقدس مہینے میں تو بے پناہ رحمتیں بانٹتا ہے، بے پناہ بخششیں بانٹتا ہے۔ یا رب ذوالجلال تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، مالک و مولا اپنی بخشش سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری بھی بخشش و مغفرت قبول فرما، مالک و مولا ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال رحمت کا جو گزرا ہوا عشرہ اس میں رحمت کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال فرما۔ یا رب ذوالجلال گناہوں سے بخشش کا جو عشرہ گزرا، مالک و مولا ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ مالک و مولا جہنم سے آزادی کا جو عشرہ چل رہا ہے، یا رب ذوالجلال گناہ گار بندے ہیں، مالک و مولا ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو خالق کائنات ہے۔ یا رب ذوالجلال تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ مالک و مولا ہمارے دلوں کے اندر اور جتنے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مالک و مولا ان کے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں،
یا رب ذوالجلال ان افطار کی برکتوں سے مالک و مولا تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ یا رب ذوالجلال پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار، ان تمام کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ مالک و مولا بالخصوص تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کر، جھولیوں کو پھیلا کر ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں طاقت و قوت عطا فرما کہ ایسی طاقت و قوت کہ ہم ہاتھ سے ان کی مدد کر سکیں۔ مالک و مولا اگر ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل کے اندر ان کے لیے محبت اور ان کی حمایت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے حق میں، سامعین کے حق میں، حاضرین کے حق میں، ناظرین کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اور بے شک رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے ناظرین، اور یہی ہماری کوشش ہے کہ رب تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں، ریاضتوں اور محنتوں جو ہم نے کی ہے اس پوری ٹرانسلیشن میں، اس کو قبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ آپ دونوں علماء کرام کا اور ہمارے نعت خواں کا۔ اور ناظرین اسی دعا کے ساتھ اس ٹرانسلیشن سے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور اپنی میزبان رسفی کو دیجیے اجازت اسی دعا کے ساتھ کہ کل زندگی رہی تو ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔